قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی الہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ قرآن سیدھے راستے اور سچے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس قرآن مجید کو، کہ جو صحیفہ الہ بھی ہے اور الہامی کتاب بھی ہے، ہدایت کا ذریعہ جب اللہ نے قرار دیا، تو وہ بے ہدایت افراد ہیں، وہ بے ہدایت فرد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے اوپر اپنی ان پڑھ، اپنی جہالت اور اپنے بے سود و سواد گفتگو کے ذریعے سے قرآن پہ چیلنج کیا، اور یہ کہتے ہوئے آج بھی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو قرآن سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ملعون نے، کہ جس کو وسیم رضوی کے نام سے دنیا جانتی ہے، حالانکہ ہمارے حساب سے وہ وسیم رضوی نہیں، وسیم رشدی ہے، بس فرق اس کا وسیم اور رشدی میں یہ ہے کہ رشدی نے نبی کریم کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، ان کی اعانت کی تھی، کہ جو آج بھی چھپا پھر رہا ہے۔ آیت اللہ خمینی روح اللہ المسوی کا فتویٰ اس کو نرغے میں لیے ہوا ہے، آج اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا اور چھپاتا پھر رہا ہے۔ اور یہ وسیم پیدا ہوا ہے اسی کردار، اسی ملاک کو لے کے کہ یہ آج قرآن پہ چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس ملعون کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کس کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن کوئی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ اس کی کتاب ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خالق کائنات کی کتاب، خالق کائنات کی نزول کردہ آیات کہ جس مجموعے کو ہم امت مسلمہ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اس نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی دائر کی ہے کہ 26 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ جس سے آتنک کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس ملعون کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس نے یہ ایک چھوٹی سی اور عجیب بھونڈی سی بات کہہ دی اس قرآن مجید کے لیے کہ جس کو 1400 سال ہو گئے اس کائنات میں نازل ہوئے۔ آج سے بڑے مدبرین نے اس قرآن سے فائدہ تو حاصل کیا ہے، مگر اس قرآن میں کوئی نقص آج تک نہیں نکال سکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہم حدیث قرطاس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما ولن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ امت سے مخاطب ہے ہمارا آخری نبی کہ ہم تمہارے درمیان دو گنا قدر باوزن شے چھوڑے جا رہے ہیں، ان میں ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام عترت یعنی اہل بیت ہے۔ جب تک اس قرآن و اہل بیت سے تم جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہی قرآن اور یہ اہل بیت تمہیں مرنے کے بعد روز حساب و کتاب کے بعد ہم تک لے کے آئیں گے، اور حوض کوثر پہ تم ہم سے ملاقات کرو گے۔ تو کم سے کم اس حدیث کریم سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ گمراہ وہ قوم نہیں ہو سکتی جس نے دامن اہل بیت و دامن قرآن کو پکڑ لیا۔ یقیناً اگر ان دو قرآن و اہل بیت سے کسی ایک کو اگر اپنا لیا گیا
اور کسی ایک کو چھوڑ دیا گیا تو بقول نبی وہ انسان گمراہ ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملعون نے جس قرآن کے اوپر غلط نظریے سے جو اپنے ناپاک کردار کا اظہار کیا ہے، یہ کہہ کے کہ معاذ اللہ ان آیتوں کو نکال دیا جائے اس لیے کہ اس سے آتنکواد کو بڑھاوا مل رہا ہے، اسے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ چونکہ قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول کے اوپر اور اس قرآن کو بعد رسول حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان نے معاذ اللہ اپنے طریقے سے اپنے طور سے اس میں گھٹا بڑھا کیا ہے، تو کم سے کم اس کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ جب 3 خلفائے راشدین میں 3 خلفاء نے معاذ اللہ اگر اس میں تبدیل کی ہوتی تو آج پوری امت ہمارے مولائے کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتی ہے۔ تو اگر واقعاً ان 3 خلفائے راشدین میں اگر اس قرآن میں کوئی الگ سے آیت یا کوئی الگ سے لفظ کوئی الگ سے حرف فٹ کر دیا ہوتا تو کم سے کم مولائے کائنات تو اس کو ہٹا سکتے تھے۔ مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا۔ امام حسن مصطفیٰ کا زمانہ آیا، وہ بھی وقت کے امام تھے، امام حسین کا زمانہ، یہاں تک کہ زین العابدین، یہاں تک کہ ہمارے عقیدے کے حساب سے 12واں امام نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی اور کر رہے ہیں۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ملعون کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جس حامل قرآن نے جس قرآن کی ایک بھی حرف کو، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کا خود خالق کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے صحیفے اتارے ہیں، توریت جیسا صحیفہ، انجیل جیسا صحیفہ، زبور جیسا صحیفہ، مگر اس صحیفوں کے لیے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی سوائے قرآن مجید کی۔ تو کم سے کم اس ملعون کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ یہ قرآن پہ چیلنج نہیں کر رہا، خالق قرآن پہ چیلنج کر رہا ہے، اس لیے کہ یا تو پھر قرآن کو مانو یا پھر تم قرآن کے روح سے خارج اسلام ہو جاؤ۔ اس لیے کہ قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ خود خالق کائنات کا اعلان ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرے، کس میں اتنی دم و خم ہے کہ اس حفاظت شدہ قرآن میں مجید کی ایک بھی آیت کو خرد و برد کرے۔ دوسری بات عقیدتاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید وہ مسلم کتاب ہے کہ جس کی ایک بھی زیر و زبر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ حرف تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، آیت تو دور کی بات ہے۔ تو جس آیت کو، لفظ و حرف کو، زیر و زبر کو نہیں بدلا جا سکتا، وہ قرآن کی آیت میں معاذ اللہ آیت قرآنی کو ہٹا دیا جائے اور پھر اپنی طرف سے اس میں کوئی لفظ کو جوڑ دیا جائے، یہ صاف غمازی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ کہنے والا جس مذہب اسلام کے اوپر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے وہ اصل مسلمان نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کا اسلام تو اسی وقت کو چھوڑ چکا تھا جس وقت اس کے اوپر غصب کا الزام لگا تھا۔ یہ وقف کی، حرام کی پراپرٹی کھا کھا کے اس کا ضمیر اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو سے ہماری شریعت باقی ہے، ہمارا اسلام باقی ہے یا ہم اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جہان کے انسانوں سے میرا خطاب ہے کہ ایسی گفتگو کے اوپر کان نہ لگایا جائے، اس کے اوپر کوئی اعتنا نہ کیا جائے۔ اس کے پیچھے بہرحال بہت بڑی سازش یہ ہے کہ آج دشمنان دین، دشمنان اسلام پیسوں سے ایسے غلاموں کو خرید رہے ہیں اور خریدنے کے بعد اپنی کہی ہوئی، اپنی چاہی ہوئی گفتگو کو ایسے لوگوں سے بلواتے ہیں کہ جو جھوٹے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کی 2 بڑی قوم آپس میں ٹکرائے۔ یہ بھول گیا مربوط، ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولنے والا، سازش کرنے والا کا سب سے پہلے اللہ عقل سلیم کو چھین لیتا ہے۔ یہ بھول گیا، اس بات کو فراموش کر گیا کہ جس امت مسلمہ کا بھرپور عقیدہ قرآن مجید پر ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس قرآن کی ایک زبر کو کسی نے آج تک
जुर्रत नहीं की कि वो हटा सके। आज वो झूठा मुसलमान और दुश्मन इस्लाम का खरीदा हुआ गुलाम इस मजहब इस्लाम के दो बड़ी कौमों को आपस में लड़ाना और भिड़ाना चाहता है। मगर याद रखें कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, कमज़र्फ नहीं हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि ये वही कुरान है कि जिसने इत्तेहाद का पैगाम दिया। आज भी कुरान कह रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, मजबूती से अल्लाह के हब्ल को यानी अल्लाह की बटी हुई दो रस्सियों को थाम लो ताकि तुम्हारे अंदर इफ्तराक ना हो, तुम्हारे अंदर फिरका बंदी ना हो। तो जो मजहब इस्लाम का हिदायत करने वाली कुरान जैसी किताब और कुरान की आयतें ये कह रही हों कि तुम आपस में मिल के रहो, उस मिले हुए मुसलमानों से इस किस्म की गुफ्तगू की जाए ताकि वो मुसलमान आपस में ऐसा नहीं है। मुसलमान को भरपूर कुरान पर भी ईमान है, हामिल कुरान रसूल पर भी ईमान है, लिहाजा इस बेवकूफ़ के गुफ्तगू पे ज़्यादा कान न लगाया जाए, इसकी गुफ्तगू के ऊपर समा फराशी के ऊपर अपने वक्त को सर्फ न किया जाए, ये तौज़ीह औकात है। और दूसरी बात मैं गुजारिश करता हूँ आज हुक्काम हिंद से कि जो आज सरबराहान हिंदुस्तान की हैसियत से अपनी अपनी जिम्मेदार कुर्सियों पे विराजमान है कि इस किस्म की हरकत करने वालों पे लगाम लगाया जाए, इसलिए कि इससे शिराज़े हिंद बिखर जाएगा। पूरे दुनिया जहान में एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ हर फिरके हर कौम मिल्लत के लोग इस अंदाज से रहते हैं कि जैसे एक घर में कई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए इस चमन हिंदुस्तान को चमनिस्तान हिंद कहा जाता है। इसमें हर किस्म के रंग बिरंग के फूल, चाहे वो ईसाई के रंग में हो, चाहे वो यहूदी के रंग में हो, चाहे वो काफिर के रंग में हो, चाहे वो हिंदू के रंग में हो, चाहे वो मुसलमानों के रंग में हो, हम सब अरसे दराज से आज़ादी हिंद के बाद से लेके अब तक मिलते हुए मुत्तहिद रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस इत्तेहाद को ऐसे ज़रख़रीद ग़ुलामों से कभी तोड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा मेरी गुजारिश है हुक्काम हिंद से और बिलखुसूस आज के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से कि ऐसे लोगों को या तो अपनी पार्टी से निकालें और उन्हें जेल के पीछे भेजें। जाहिर सी बात है कि इससे शिराज़े इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है और हम इस मुल्क हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है मुत्तहिद रह के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चूँकि हमारा मज़हब यही सिखाता है, हमारा इस्लाम यही बताता है, हमारी शरीयत यही बताती है। आज भी इस्लाम का ये हुक्म है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहें। आज दीन इस्लाम किसी दीदार को ये हक नहीं देता कि वो किसी गैर मुसलमान के ऊपर कमेंट करे, बल्कि इस्लाम यही कहता है कि हर मज़हब का एहतराम करो, हर मज़हब पे चलने वाले का एहतराम करो। लिहाजा हम इस कुरान की रूह से और नबी की इस्लाही गुफ्तगू के रूह से, आले मोहम्मद की नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से हम इतना तो जानते हैं कि हम सबको अपने प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जाहिर सी बात है कि सर कटा सकते हैं, मगर सर काटने का हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात भी ये कहा गया कि ऐसी आयतों को हटा दिया जाए, इससे आतंक को बढ़ावा मिलता है। मुझे वो रुश्दी सानी मालूम बताएं कि जो इस्लाम ये कह रहा हो कि अल-फित्ना तो अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि फितना व फसाद ज़िनाकारी से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो जाहिर सी बात है कि जो फितना व फसाद से कुरान के तलावत करने वाले, कुरान पे ईमान रखने वाले को रोक रहा हो, भला ऐसे आतंकवाद को कि जो फितना व फसाद पैदा करते हैं उनके बढ़ावे के लिए वो आयत क्यों नाज़िल करेगा और ऐसी आयत क्यों कुरान में पाई जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम की जहाँ तक बात है, कुरान मजीद की जहाँ तक बात है, बानियान इस्लाम की जहाँ तक बात है, ये मलून कहता है कि मदरसे में माज़ल्ला लड़कों को इसी आयतों के ज़रिए से कि जो 26 आयत को पता नहीं हो कौन सी आयत जिसको नज़र आ गई, 26 आयतों के ज़रिए से मदरसों में तालिब इल्म को आतंकवाद का दर्स दिया जाता है।
اس ملعون کو اتنی تمیز نہیں ہے جس نے کبھی مدرسے کا دیوار نہیں دیکھا ہو، در نہیں دیکھا ہو۔ ہم لوگوں نے مدرسوں میں زندگی گزاری ہے، ہم لوگوں نے عربی کے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عربی پڑھنا لوہے کا چنا چبانا ہے، آدھا پیٹ کھانا کھا کے ہم لوگوں نے درس اسلام کو حاصل کیا، درس دین کو حاصل کیا۔ آج تک مذہب اسلام کو کما حقہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ یہ ملعون کہ جس کے چہرے پہ ایک داڑھی جیسی اسلام کی ایک علامت نہیں پائی جاتی ہے، اس نے اسلام کو کیسے سمجھ لیا؟ لہذا مختصر یہ کہ ایسے جاہل ابو جہل وقت کا فرعون وقت کے نمرود کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیا جائے، اور میں سوشل میڈیا والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بار بار اپنے چینل کے ذریعے سے اس کی گفتگو، اس کی کلپ کو نہ دکھایا جائے۔ اس سے فتنہ و فساد کو بڑھاوا ملے گا۔ جہاں تک ہم امت مسلمہ کا سوال ہے تو ہم امت مسلمہ سب ایک ہیں، اس لیے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ایک نبی پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے فروعات دین پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں طریقے میں کچھ فرق نظر آ سکتا ہے مگر سلیقہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک ہے، لہٰذا ہم ہمیشہ ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ملک بدر کیا جائے، اور اگر ملک بدر نہیں کیا جا سکتا تو کم سے کم انہیں اعدام کا حکم دیا جائے، انہیں پھانسی کے تخت پہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ آج ہمارے مناجع دین کی جو شریعت کہتی ہے کہ جس سے فتنہ و فساد ظاہر ہو، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اسلام سے خارج ہونے والے کو یہ حق اسلام نہیں دیتا کہ وہ منجمد یکساں اور ایک جگہ رہنے والی قوم کو وہ فتنہ و فساد کے ذریعے سے قتل و غارت گری تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا میں پھر گزارش کرتا ہوں، آج اپنے ملک ہندوستان اور خوبصورت ملک ہندوستان کے وزراء سے، حکام سے، بالخصوص وزیر اعظم سے، کہ اس کے اوپر لگام لگائیں، اسے اپنی پارٹی سے نکالیں، اور اس کے اوپر CBI کا کیس ہو، باقاعدہ چھانبین ہو کہ اس نے کتنی وقفی جائیداد کو ہڑپ کیا ہے۔ یہ صرف وقفی جائیداد کو جو اس نے ہڑپ کیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے، اس سے لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے اس قسم کی ناہنگام گفتگو اور بے ہنگم گفتگو کر کے لوگوں کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ وسیم رشدی، تو ہوش میں آ جا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جس دشمنوں کے اشاروں پہ، جو دولت و مال کے سہارے تو یہ بول رہا ہے، دشمن کی زبان بول رہا ہے، یہ یاد رکھ کہ قبر میں تجھے بھی جانا ہے، مرنا تجھے بھی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کسی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ ہمارے علماء اسلام کو کہ جس انداز سے وہ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام کر رہے ہیں اور لوگوں کو راہ انسانیت کے اوپر گامزن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہمدرد و پیار و محبت سے رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ ایسے علماء اسلام کو طول عمر نصیب فرمائے، اور ایسے بے ہنگم گفتگو کرنے والے کو غارت کرے، پھٹکار ہو، اور یہ واجب القتل ہے، اس کا خلا لباس ہونا چاہیے۔ میں تمام علماء اسلام سے کہتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اس سلسلے میں متحد ہو اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس لیے کہ بہرحال یہ اسلام سے خارج تو ہو ہی چکا ہے، اور اسلام سے خارج ہونے والا ہم مسلمانوں کو کبھی توڑ نہیں سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اور سوشل میڈیا سے بھی میری اپیل ہے کہ اس قسم کی کلپ بار بار نہ چلائی جائے جس سے انتشار پیدا ہو، اس لیے کہ بہرحال ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا، ہم نے اسلام کو سمجھا۔